اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ ایشو میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں. اسی ویک کے اندر 3 اکتوبر 2023 کو ایک اعلی سطح کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی اور باقی جو بڑے ذمہ داران لوگ ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں اور باقی معاملات کو. اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا جو پوسٹ کی شکل میں ہم نے اس سے اگلے دن ہی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں ڈال دیا تھا پوسٹ کے طور پر. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کی یادداشت تو بڑی کمزور ہے، خبریں سنتے بھی ہیں تو اوور لک ہو جاتی ہیں، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی خبر تھی. میری چند ایک خواہشات کی تکمیل اس کے اندر تھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں کہیں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس اعتبار سے انہیں اپریشیٹ ضرور کریں. ویسے تو زیادہ تر ہم ان کے ناقد ہی رہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا تو میں نے وہ جو 5 بڑے بڑے نکات تھے ان کے وہ ڈسپلے کروا دیے اس ایک پوسٹ کے اندر ہی، اور اس کے نیچے لکھا کہ ہم صرف اسی قسم کی اسلامک ڈیموکریسی کو پاکستان میں سپورٹ کریں گے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی اسلامی نظام اس اعتبار سے نہیں چاہیے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت، کسی فرقے کی جماعت جو ہے وہ سیاست کی آڑ لے کر اور پاکستان کے اوپر قابض ہو جائے اور باقی فرقے والوں کو وہ قتل کرنا شروع کر دیں، کبھی توہین مذہب کے الزام میں، تو کبھی گستاخ رسول کہنے کے الزام میں، تو کبھی گستاخ اہل بیت کہنے کے الزام میں، تو کبھی گستاخ صحابہ کے الزام میں. تو وہ پوسٹ جو لگی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ان کا اپنا ریئیکشن آئے گا. کچھ لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو میں چاہ رہا ہوں ایک تو وہ پوسٹ بھی ڈسکس کر لوں اور اس پہ جو لوگوں کی ریزرویشن ہے وہ بھی میں ان کو کلیئر کر دوں. 3 اکتوبر 2023 کو جو وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا، ان میں 5 جو بڑے بڑے پوائنٹ تھے جن کے اوپر انہوں نے ایگری کیا اور اسے اعلامیے کے طور پر جاری کیا. اس کی کورالریز میں اور پوائنٹ بھی ہیں لیکن بڑے پوائنٹس جو تھے وہ 5 ہی تھے. نمبر 1، ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. دوبارہ سنیں، ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. اس سے مراد وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کی آڑ میں اپنے فرقے کا ایجنڈا لانچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ونریبل کر دیتے ہیں. اب ان جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے پوری قوم کو پتہ ہے، کیونکہ اس کی تکلیف پوری قوم اٹھا رہی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. پاکستان میں رہنے والے ان مذہبی جماعتوں کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنالٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے، کسی کافر سے نہیں ہوتا. اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یعنی کافراں دے ملک ٹر جاندے نے. وہ ایک کافراں دا ملک وہ ہے جتھے تہاڈی جان بچی ہوئی ہے، یا کافراں دا ملک وہ ہے کہ جدھر آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی عشق رسول کے نام کے اوپر آپ کا سر تن سے جدا نہ کر دے. یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے. چند ایک باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. اگر احترام جان اور احترام مال نہیں ہے تو ہم نے چاٹنا ہے اس قسم کی گورننس کو، اور پاکستان میں یہی ہے. آپ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی مسجد میں یا اونچی آمین کہتے ہیں تو آپ کو کسی ہندو سے، کرسچن سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجد میں گالیاں دے یا مسجد سے دھکے مار کے نکال دے. ان سے خطرہ ہے. آج آپ ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور نہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سنے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا. لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے.
یہ کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف میں، بلعام بن بورا کے بارے میں. اور سورۃ نبی داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی بدعت ان گروہوں میں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں نا جو کسی کو بدعت سکھائے گا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو بدعت نہیں سکھائے گا نا، کوئی مولوی سکھائے گا نا کسی فرقے کا. اور اس کے اوپر اجماع ہے. آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہے وہ باولے کتے. دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے بریلوی ہیں. سنی سے پوچھے وہ کہیں گے شیعہ ہیں. شیعہ سے پوچھیں وہ کہیں گے سنی ہے. جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے رہا ہے. اور بھائی تمہارے ہی اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہوا ہے. ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو. بالکل بالکل تھوڑے نال. تو یہ ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. بہت اچھی بات ہے جی، شکر ہے آپ کو خیال آیا کہ یہ ریاست ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے جو اپنی من پسند تشریح کرتے ہیں، ہر ایک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے. ہائے ہاں اے زخم میں چل رہا ہے تھوڑا، کینسر بنا دینا ہے. میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، مناظرے کیے ہوئے ہیں، آج تک کر رہے ہو. اب میرے ڈر سے آگے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گئی نے. ہاں دیکھ لو پھر کیسے قابو آئے نے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے بابے تو ہی ہوں دستبردار ہو گئے تھے. الحمدللہ. دوسرا پوائنٹ اس میں تھا کہ کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. کسی شخص کو یا کسی گروہ کو قانون کو ہاتھ میں لینا، طاقت کے ذریعے کسی سے کوئی چیز منوانا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا یہ ساری باتیں آلریڈی ہمارا ایک آئینی حق ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. یہ صرف اس کا اعادہ ہو رہا ہے اور یہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو. چلیں ہمارا بھی ساتھ بھلا ہو جائے گا اس حوالے سے. تو بالکل ہم کہتے ہیں، ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال والے معاملات کے اندر لے کے چلے، اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے جو سول ایجنسی ہے، یا کبھی یہاں سول گورنمنٹ نے رینجرز کو بلانا ہو تو وہ بلائیں. ادروائز کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا جہادی ونگ بنائے اور اس کے ذریعے جہاد کس کے خلاف کرے؟ مسلمانوں کے خلاف. ہاں فرانس تک تو انہوں نے پہنچ نہیں سکنا، یورپ تک تو پہنچ نہیں سکتے. یہاں نہ ہمارے بینک چھوڑتے ہیں یہ، نہ ہماری گاڑیاں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے مکان چھوڑتے ہیں. میں نے آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا سو کالڈ جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کی ٹینکی میں جو ہے نا وہ آگ لگا دے. تو آڈے موٹر سائیکل ساڑن کے اے ندی حالت ہے. تو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے زبردستی یہ کرے. اب یہ لادہ بات ہے کہ یہ سارے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی سرپرستی میں ہوتے رہے.